میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری ابھی شادی ہوئی ہے عادل خان درانی سے، اور پہلی بار میں درگاہ پر چادر چڑھانا چاہتی ہوں. میری دعا قبول ہو، غریب نواز دربار میں میری ماں کی طبیعت اچھی ہو جائے، میری شادی پھلے. یہ میں دعا کرتی ہوں کہ وہاں پہ سب لوگ میری شادی کے لیے دعا کریں. بس یہی میری التجا ہے. آپ کو جنت حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو ترجمے سے پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. یہی سیدھا راستہ ہے جو جنت لے جاتا ہے. اسلام میں کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2242 2243 اور صحیح مسلم 2245 اور سنن نسائی 2032. ان حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ سے کہ جہاں کہیں بھی قبریں پکی بنی ہوئی ہے ان کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو. قبریں پکی بنانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. اور آج کل قبروں کو پکی بنا کر ان کے پاس مجاور بیٹھتے ہیں، لوگوں سے چندہ لیتے ہیں، وہاں پر چادریں چڑھائی جاتی ہے اور چراغ لگائے جاتے ہیں، ان قبروں کا طواف کیا جاتا ہے اور ان پر تاگے باندھے جاتے ہیں، قفلیں لگائے جاتے ہیں اور ان سے منت اور مرادیں مانگی جاتی ہیں. تو مکہ کے مشرکین کا عقیدہ بھی یہی تھا. میں کتاب سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. یہ کتاب ہے سیرت النبوی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب میں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں. سیرت النبوی کتاب کا نام ہے، پیج نمبر ہے 78. دور جہالیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، جیسے کہ آج ہمارے پاس، جس کی اجازت اللہ کے رسول نے ہرگز نہیں دی ہے. درگاہ بنانے کی، قبروں کو پکی بنانے کی، ان کے اوپر عمارتیں تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، لیکن بنا کر وہاں مجاور بن کر بیٹھتے ہیں. مکہ کے مشرک بھی یہی کام کرتے تھے، مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روا و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کریں گے، ہماری مرادیں پوری کروا دیں گے. مکہ کے مشرک سمجھتے تھے کہ وہ بت جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی اللہ سے سفارش کروائیں گے. کیا سفارش کروائیں گے؟ کس بات کی؟ کہ تم بہت نیک ہو، بہت متقی ہو، بہت پرہیزگار ہو، بہت اعلیٰ تقویٰ، بہت اعلیٰ کردار ہو. کیا اللہ کو تمہارے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو تمہارے بارے میں سب پتہ ہے. کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. انسانوں کے پاس سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ تمہیں جانتے نہیں ہیں. جو جانتے ہیں وہ لے جا کر آپ کی سفارش کرواتے ہیں. مزید سنیے، بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، جیسے کہ آج ہمارے پاس درگاہوں کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کر ان درگاہوں کا طواف کیا جاتا ہے، جو کہ اسلام میں یہ چیز ہرگز نہیں ہے. مکہ کے مشرک بتوں کا طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عاجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے. جیسے کہ آپ درگاہ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، کچھ ایسے مسلمان ہیں جو درگاہ پر سجدہ کرتے ہیں. یہی کام مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے. اللہ نے انہیں مشرک کہا، مشرک، مسلمان نہیں، مشرک. اور آگے سنیے، آپ بتوں کے لیے نظر و نیاز قربانی پیش کرتے تھے، جیسا کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں درگاہوں کے پاس جا کر ان درگاہوں کے پاس نظر و نیاز پیش کیا جاتا ہے، قربانیاں کی جاتی ہے. قربانی کہ ان جانوروں کو کبھی بتوں کے پاس آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے، جیسا کہ آج درگاہ کے پاس لے جا کر ذبح کرتے ہیں، یا دیگر غیر اللہ کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں. اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. جیسا کہ آج ہمارے پاس کہا جاتا ہے، فلاں بابا کے نام سے یہ بکرا کاٹنے والے ہیں ہم، فلاں بابا کے لیے. بالکل اسی طرح کتاب میں پڑھ کر بول رہا ہوں. ذبح کی ان دونوں صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. ارشاد ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وہ سب جانور حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہو. دوسری جگہ ارشاد ہے، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اللہ کے علاوہ کھانے پر یا جانوروں پر
جس کسی کا بھی نام پکارا جائے وہ کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آگے سنیے، بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر اپنی کھیتی اور چوپائیں کی پیداوار کا ایک خاص حصہ بتوں کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ، ایک پیداوار خاص کر لیتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا حصہ تو ان بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ اسلام میں بت پرستی، مجاور بن کر درگاہ کے پاس یا کسی آستانے کے پاس بیٹھنا اور قبر کے اوپر عمارت بنا کر اور جو ہے چادر چڑھا کر پھول ڈالنا، اگربتی لگانا، ناریل پھونڈنا، ان کا طواف کرنا، یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں قرآن اور حدیث میں ہرگز نہیں ہیں۔ آپ کو یہ سب چیزیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گی۔ تو اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ جماعت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، جو اس راستے پر ہوگا وہی جنتی ہے۔ جو قرآن اور حدیث کو تھام کر اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہوا اس راستے پر چلے گا وہی جنت کا مستحق ہے۔ باقی لوگ تو سب افسوس ہے ان کے اوپر کہ وہ لوگ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔